اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین طیبین وطاہرین۔ میرے اسلام کے پیارے بھائیوں، کل کے ولاگ میں ہم لوگ جہاں پر پہنچے تھے نماز کے بارے میں تفسیر تھی، ان کا کچھ ایسا ہم نے بیان فرمایا، لیکن بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو مدینہ شریف سے کریں گے انشاءاللہ، جب وہاں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر جائے اور وہاں کے حالات اصل میں اسلام کے صحیح بنیاد اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احکام مدینہ شریفہ میں نازل ہوئے ہیں۔ وہاں پر نبی علیہ السلام نے سکونیت اختیار کی، وہاں پر اصحاب کا اجتماع ہوا اور ایک پورا مطلب منظم ایجنڈا تیار ہوا اسلامی شریعت کا۔ اب ہم آتے ہیں دو حالات کی طرف۔ ایک حالات یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عکاس بازار میں، عکاس مدینہ سے مکہ سے غار حرا کی طرف مرقدہ معلیٰ سے تھوڑا آگے ہیں، ابھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہاں پر گئے تھے اور کفار مکہ بھی وہاں بازار کے لیے سب لوگ جاتے تھے، وہاں پر ان سے ملاقات ہوئی اور کفار مکہ نے ان سے سوالات کیے وغیرہ، پھر معجزات کے بارے میں سوال کیے کہ آپ کیوں کوئی ایسا آیات نشانی معجزہ نہیں لائے کہ ہمیں یقین ہو جائے۔ پھر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اب کیا چاہتے ہو؟ کفار مکہ نے فرمائش کی کہ اس چاند کو وہاں پر شام ہوتے ہوئے 14ویں کا چاند جب پورا ہوتا ہے وہ شام ہوتے ہی چھٹ جاتا ہے، اوپر ہوتا ہے، اس کی طرح بولا کہ یہ ہمیں دکھاؤ 2 ٹکڑے کر کے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور چاند فوراً چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک غار حرا کی اس طرف گرا، ایک اس طرف گرا۔ مگر میں اس کے تسلیم کرنے اور کوئی بھی اس بات کو جاننے کے بعد کچھ سوچ میں پڑے گا، اور اگر اس کے بارے میں حدیث ہو بھی تو کمزور ہوگا، ورنہ خرافات میں سے ہے، کیونکہ چاند وہ ستارہ ہے جو سورج کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اس کا اتنا بڑا ہے کہ تقریباً اس دنیا سے تھوڑا ہی، جو یہاں کرۂ ارض ہے اس سے تھوڑا ہی چھوٹا ہے، اتنا بڑا سیارچہ جیسے مریخ ہے، زہرہ ہے
اور وغیرہ وغیرہ بہت ہے۔ ابھی جو یہ سائنسدان سیٹلائٹ وغیرہ اور سیارچوں کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ہم مریخ پر پہنچیں گے، چاند پر گئے، وہاں سے مریخ پر گئے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، اور وہاں انسانی زندگی کے رہنے کے آثار بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتنا بڑا چاند اگر صرف مکہ شریفہ پر بلکہ عکاس بازار تک اور غار حرا سے ادھر گرا تو یہ تو پھر بہت چھوٹا ہوگا، حالانکہ چاند بہت بڑا سیارچہ ہے۔ وہ مکہ تو کیا کہ پورا سعودیہ کو بھی لپٹ میں لے گا تو بھی پورا نہیں ہے، زیادہ ہے اس سے، اور اتنا باری بار کم گرنے کے بعد زمین پر آنے کے بعد اس کا کتنا وزن ہوگا، اتنا سارا وزن جو کہ کرات سے تھوڑا سا چھوٹا چاند ہے، وہ زمین پر گرے اور کچھ آثار نہیں ہوں گے، اس کا آواز، اس کا گرنا کہاں پر، یہ عقل میں سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہے، بہت بڑا ہے۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب وہ 14ویں کا چاند اور صبح وہ پہاڑوں کے اوپر گرتا ہوا آپ دیکھے، اتنا بڑا دائرے میں ہوتا ہے اور بڑا شکل میں ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ تو بہت بڑی بالا ہے۔ اس کا یہاں پر گرنا اور دو ٹکڑے ہونا اور پھر اوپر جا کر کے ایک ہو جانا، ایسی کہانی یا کہاوت یا حدیث اگر کسی بصارت والے آدمی کے ساتھ ڈسکس کرے یا کوئی غیر مسلم کے ساتھ تو اس کو کبھی یہ مانے گا نہیں۔ اور آپ بھی سوچو کہ اتنا بڑا سیارچہ اگر گر جائے عکاس بازار میں تو اس کا کیا انجام ہوگا، وہ تو بہت ہی بڑا ہے، پورا سعودی لے کر کے پورا ایشیا کو بھی اس میں بھی سما کے نہیں آئے گا، بہت بڑا ہے۔ تو یہ کچھ دل میں بیٹھنے کی حقیقت نہیں ہے، اور کچھ احادیث بھی ہے اور کہاوتیں بھی ہے، بہرحال وہ اپنی جگہ، لیکن ایک جو بات ہے یہ دل کو مانتا ہوا یا دل میں بیٹھنے کا کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ بہرحال ایسا لوگ بولتے ہیں، کہاوت ہے، کچھ حدیث بھی ہے ضعیف وغیرہ، سو ہوگا، لیکن ہر دل اس کو حقیقت سے نہیں مانتا۔ دوسرا واقعہ جو حقیقت ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کو طائف کو جانا، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے ضرور کہ طائف کو یہ اکیلے گئے ہیں، ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت کچھ نہ کچھ صحابہ کرام آگے پیچھے حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت میں صحابہ کی بہت کثرت حبشہ اور مدینے کی طرف ہجرت کیے ہوئے تھے تو یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، پھر بھی لیکن ابو بکر رضی اللہ
اور سیدنا علی رضی اللہ وغیرہ کچھ صحابہ تو تھے، لیکن اس کا اکیلے جانا اور وہاں پر دعوت دینا اور وہاں پر ان کا انکار کرنا اور کچھ چھوٹے لڑکوں نے ان کو پتھر مارنا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ اکیلے، یہ پتہ نہیں معلومہ حدیث سے اور کوئی صحیح روایات سے کہ یہ اکیلے رب العالمین کے حکم سے گئے یا خود ساختہ گئے، کیونکہ ساتھ میں ضرور اپنے ساتھ انہیں کچھ صحابہ ساتھ میں لے کر چلے جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں، وہ اکیلے گئے۔ طائف شہر، طائف تو بہت بڑا علاقہ ہے، مکہ شریف کے جو قریہ ہے، شہر ہے، اس کے بعد دوسرا نمبر طائف کا آتا ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ ویسے تو دمام بھی ہے، ریاض بھی ہے، وہ بہت دور ہے، نجد ہے، نجران ہے، بہت سارے علاقے، سعودیہ بہت بڑا علاقہ ہے، ملک ہے۔ بہر کیف سب سے جو زیادہ نزدیک مکہ شریف کو پڑتا ہے شہروں میں سے، بڑے شہروں میں سے ایک جدہ ہے جو دریا کے کنارے ہے، دریائے احمر پر ہے، یہ تقریباً 85-90 کلومیٹر تک ہے، شہر تو بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد طائف آتا ہے، وہ تقریباً 150 کلومیٹر سے اوپر ہے۔ میرے سے بھول گیا، میں تو کہیں دفعہ گیا ہوں عمرہ کے لیے، طائف سے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں مقامات دیکھے، وہاں عبداللہ بن عباس کا گھر ہے، پرانے اس زمانے کا، بھی انہوں نے دیوار باندھا اس کے سامنے، پورا نظر نہیں آتا ہے لیکن پہلے نظر آتا تھا۔ وہاں پر میقات ہے، وہاں سے لوگ احرام باندھ کر کے عمرہ کراتے ہیں۔ وہاں پر لات نام کے بت، جو کفار کے بڑے بت ہوتے تھے، ویسے تو بہت سارے چھوٹے تھے، پورا مکہ شریفی کا جو کوٹا ہے وہ پورا بھر دیا تھا، 360 بت چھوٹے چھوٹے ہر سردار نے رکھے ہوئے تھے، اور بہت سارے خرافات وغیرہ۔ لیکن ان کے جو سب سے بڑے بت ہوتے تھے، ایک لات تھا جو قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، یہ طائف میں تھا۔ ایک غزہ تھا، وہ بت نہیں تھا، وہاں پر ایک درخت تھا، اور کچھ شیطانیت قسم کے کاہن ادھر بیٹھے ہوئے تھے اور خرافات پھیلا رہے تھے۔ اور ایک تیسرا بت، وہ تھوڑا دور دریا کے کنارے میں تھا، منات ثالثہ، وہ منات ثالثہ ہے۔ یہ لات جو تھا یہ سب سے بڑا بت تھا، اس کے بہت زیادہ پجاری تھے، اور ان پجاریوں میں سب سے بڑا پجاری ابو سفیان تھا، صخر بن حرب۔ یہ ان کا یہ بڑا مالدار بھی تھا، قافلے بھی شام سے لے کے آتا تھا،
ابو سفیان، اور نبی علیہ السلام کے خلاف بھی تھا۔ یہ ان کا خاص مجاور تھا۔ یہ جب بھی سال میں 2-1 دفعہ جاتا تھا وہاں پر، ان کے مجاور اور جوان لڑکیاں آ کر کے راستے میں پھول بچھاتے تھے لات کو پہنچنے کے لیے، اور بڑا کچھ جو کفری وہ روایات تھے اور کچھ انہوں نے اپنے سے بنائے ہوئے تھے خرافاتی طریقے، وہ کرتے تھے۔ قریش بھی ان کو مانتا تھا، اور ثقیف قبیلہ طائف میں وہ ان کا خاص پجاریوں میں سے تھا۔ بہت بڑے کمپاؤنڈ میں طائف میں وہ بت تھا، اور بہت آلے دوالے بہت خوبصورت جگہ بنائی ہوئی تھی رہنے کے لیے، اور اس کے پوجا کرنے کے لیے بڑے بڑے وفود آتے تھے، لوگ جمع ہوتے تھے۔ مشہور بت تھا۔ اور ایک ہوبل تھا۔ ہوبل مکے کے دروازے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا شکل انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی، اور ساتھ میں ایک بڑا سا کندھا ہوتا تھا پیچھے ڈال کر کے، کندھ جس کو بولتے ہیں، اس میں یہ تیر ہوتے تھے جو یہ لوگ قسمت کے بارے میں نکال کر کے، وہ بہت لمبا چوڑا کہانی ہے، اس کا بعد میں بتائیں گے۔ ہوبل، پھر لات، پھر غزہ، پھر منات ثالثہ، یہ بت لات وہاں طائف پر تھا۔ اور میں نے بتایا کہ بہت سے قریش ان کے مجاور تھے، جس میں سب سے بڑا ابو سفیان تھا۔ اس کے لیے دولت، چھندے وغیرہ جمع ہوتے تھے، اور بہت ساری جواہرات اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا اس کمرے میں جہاں پر لات تھا۔ نبی علیہ السلام اتنا سفر کر کے 150 یا کچھ اباؤ سے کلومیٹر یہ ان پر سوار ہوئے اور وہاں اکیلے گئے۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے کہ خود ساختہ گئے یا رب العالمین کے حکم سے گئے، یا انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اکیلا جانے کے لیے کہا، ورنہ صحابہ، معزز صحابہ اور بہت جنگجو اور تلوار چلانے والے صحابہ تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہاں پر گیا۔ طائف میں 3 قبیلے تھے، جو سب سے بڑا قبیلہ ثقیف تھا۔ یہ وہاں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثقیف کے ہاں جو جگہ تھی وہاں پر جمع کیا ان کو، اور اس کو خطبہ دیا، ان کو خطاب کیا، ان کو دعوت اسلام دی۔ جب نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کے دعوت دیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کام سے آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں یہ کہ آپ کو رب العالمین وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتا ہوں، اور اس کی کہ یہ سب بت شت وغیرہ جو بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے ایک ہی رب العالمین کا جو خالق ہے، مالک ہے، بہت سارے صفت کیے نبی علیہ السلام، اور میں اس کا رسول ہوں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محمد بن عبداللہ ہوں۔ ویسے واقف تو تھے یہ لوگ کہ یہ مکے میں مبعوث ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے بت شت وغیرہ بنے بنائے ہوئے ہیں، یہ خرافات ہے۔ آپ ایک اللہ کی توحید مانو اور میری رسالت مانو۔ انہوں نے جو ان کے بڑے تھے طائف کے، سب جمع ہوئے تھے، چھوٹے بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، سارا بڑا مجمع ہو گیا۔ انہوں نے ہنس کے بولا کہ اچھا، مکے میں تو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے، اب یہاں بھی آپ آ پہنچے اور یہ کہنے کو کہ اپنے جو ہمارے باپ دادا ان بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم کر رہے ہیں، اب ہمیں اس سے ہٹا دو اور آپ توحید کے ایک اللہ کی توحید کی بات کر رہے ہو۔ یہ تو اب یہاں بھی اپنی جو شرارت ہے وہ ہمیں یہاں بھی آ گئے ہمارے تک۔ ہم اپنے بتوں کی، اپنی باپ دادا کی رواج کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ دے، جو کہ مکہ والے، مکہ کے بڑے جو اشراف لوگ ہیں، وہ آپ کو کاہن، ساحر، سحر کیا ہوا اور مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ آپ کی اپنی قوم قریش آپ کا نہیں سنتا ہے، آپ کا نہیں مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ میں نے ان کو دعوت دی، ان میں سے کچھ انشاءاللہ مسلمان ہوئے ہیں، بہترین اسلام لائے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر پھر بھی انہوں نے بولا کہ وہاں کے جو اشراف لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمارا آنا جانا ہے، ہمارا رشتہ داری ہے، ان میں سے ایک بھی آپ پر ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اور تھا بھی ایسا، قریش کے جتنے مشرکین ائمہ کفر تھے، سردار تھے، ان میں خود بنو ہاشم سے نبی علیہ السلام کے چاچا ہوتے تھے، بڑے مانے ہوئے سردار ہوتے ہوئے، انہوں نے ان کا ساتھ کیا دیا، ان کا مخالفت کی۔ اس لیے طائف والوں کو شے ملا کہ آپ کے اپنے آپ کے خلاف ہے، قریش کا کوئی سردار آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بس چھوٹے موٹے کچھ جوان، کچھ غلام آپ کے ساتھ ہو لیے تو کیا ہم آپ کی بات میں آئیں گے؟ آپ یا اپنا رسالت اور اپنا دعویٰ اور اپنی دعوت واپس لے کے جاؤ، پہلے اپنی قوم کو تب راستے پر ڈال دو، بعد میں ہم سوچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تو اپنا جو فکر ہے وہ تو ہے ہی ہے، میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہوں، دعوت دیتا ہوں دن رات، اور کچھ لوگ راستے پر بھی آ گئے، مگر بڑے بڑے میں سے شاید کلمان بھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیے، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی رسالت اور یہ الوہیت وغیرہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پہلے اپنے قوم کو، قریش کو راستے پر لائیے، پھر ہم آپ کے ساتھ دینے کے لیے سوچیں گے۔
نبی علیہ السلام وہاں سے واپس ہونے کی تیاری کر رہا تھا. ان میں سے کچھ خبیثوں نے لڑکوں کو، چھوٹے لڑکوں کو بولا کہ ان کو کنکر مارو. وہ نبی علیہ السلام اکیلا، دیکھو، اور یہ سارے پیچھے پڑ گئے. رب العالمین کا ایک عجیب شان ہے. یہاں بعد میں بولا جاتا ہے اس کو پتھر مارتے رہے تھے اور اس کو ساحر اور کاہن، ساحر اور کاہن. جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بچے ہی ہیں اور ناسمجھ بھی ہے، ان کو سمجھانے کا بھی فائدہ نہیں ہے، تو وہ تھوڑا بہت دور چل کر کے وہاں ایک باغ تھا انگوروں کا، اس طرف اس نے رخ کیا نبی علیہ السلام نے. اس میں اس باغ کو سنبھالنے والا ایک نصرانی تھا جو نینوا عراق کے شہر میں سے تھا. جب ادھر تک جانے تک ان کے پنڈلیوں پر پتھر لگ لگ کر کے زخمی ہو گئے، خون خون ہو گئے، بڑی تکلیف ہوئی. کچھ بھاگنے کا طریقہ بھی نہیں تھا. بہرحال وہ اپنا اونٹ کو تھامے ہوئے ادھر چلے گئے باغ میں، اور ان لوگوں نے جب بچے مچے اندر باغ میں، کوئی ان کا دروازہ مروازہ تھا، وہ نصرانی نے ان کو بند کیا دروازے کو. نبی علیہ السلام اندر گئے، وہاں آرام کی، تو بچے وہاں سے واپس ہو گئے، کیونکہ باغ کے دیواروں کو عبور نہیں کر سکتے تھے. دوسرا انہیں ڈر بھی تھا، انہوں نے دبایا بھی، کچھ بات شات کی، تو وہ بچے واپس ہو گئے. اور نبی علیہ السلام کی جوتیوں میں خون گرنے لگا، پنڈلیوں میں لگے پتھر، یہ گھٹنوں سے لگے، بہت خون بہہ نکلا. وہاں پر ان کو بٹھا کر کے پانی پلا کر کے تو انگور بھی کھلایا ان کو، بولا ادھر آرام کرو. ان پر اس نے رحم کایا نبی علیہ السلام پر، حالانکہ نصرانی تھا. تھوڑے دیر بعد نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہو؟ انہوں نے بولا کہ میں عراق سے تعلق رکھتا ہوں، نینوا کا ہوں. نبی علیہ السلام نے بولا یونس بن متی علیہ السلام کی آپ قوم میں سے ہو. انہوں نے جب یہ بات سنا نبی علیہ السلام کے منہ سے تو بہت خوش ہوا، اور نبی علیہ السلام کی اور بھی عزت کرنے لگا، اور کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ انہوں نے بولا رب العالمین کی طرف سے ہمیں معلومات کرائی گئی ہیں کہ نینوا میں یونس بن متی علیہ السلام ہوئے تھے، اور جو کہ مچھلی والے کے نام سے بھی مشہور ہے، اور بہت خوش ہوا وہ نصرانی. بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، لیکن اس وقت نہیں ہوا. وہاں پر نبی علیہ السلام نے آرام فرمایا، وہ خون مون صاف کیا اور سکھایا، کچھ دوائی موائی بھی شاید لگایا ہوا ہو یا نہیں ہو. وہاں سے وہ واپس چل پڑے مکے کی طرف. یہاں پر کچھ خرافات ہے، وہ یوں ہے، یا کچھ محدثین نے بیان کیے ہیں لیکن دل کو نہیں لگتے ہیں، کہ یہاں پر میکائیل علیہ السلام آ گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے،
انہوں نے نبی علیہ السلام کو بولا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم یہ طائف شہر پر ان سارے پہاڑوں کو گرا دیں۔ دوسرے نے بولا کہ ہم اس بستی کو الٹ دیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ وہ وغیرہ بہت لمبے چوڑے قصے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بولا کہ نہیں، شاید ان میں بعد میں کوئی یہ مان لائے اور رستہ پر ہو جائے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے تو ملائکہ قرآن کریم میں ہے کہ رب العالمین کے حکم کے باہر رب کریم کا حکم جب تک نہ ہو وہ پر بھی نہیں ہلا سکتا۔ دوسرا یہ آگا یہ خود ساختہ ان کو کہنے کے لیے بغیر رب العالمین کے حکم کے کہ اگر آپ چاہے تو میں یہ پہاڑ پورا طائف پر گرا دوں۔ یہ کیسا عجیب بات ہے خرافات میں سے۔ ایک تو اگر یہاں پر تسلیم کیا جائے تو یہ رب العالمین کی نافرمانی ہے کہ ملائکہ اپنے سے بولتا ہے کہ میں، اور اگر رب العالمین کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو وحی ہوتی تو وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں سناتے کہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ہم چاہے تو ان پہاڑوں کو اٹھا کر کے طائف شہر پر گرا دے۔ لیکن ایک ملائکہ ان کو کہتا ہے کہ میں کا مطلب یہ رب العالمین کے ساتھ پھر شرک بنتا ہے۔ سوچو، اگر حکم ربانی ہے اور وحی جبرائیل ہے تو وہ قرآن میں ہوتا، قرآن میں اس کی تفسیر لازم ہوتی۔ اگر نہیں ہے، آپ ذرا سوچو، تو ایک ملائکہ کہہ کے کہ اگر آپ چاہے تو میں ان پہاڑوں کے ادھر گرا دوں، یہ ملائکہ کہاں سے آ گیا جب رب العالمین کا حکم نہیں ہے؟ اور اگر حکم ہوتا تو قرآن میں ہوتا، گرنے یا نہ گرنے کا وہ ہم مانتے۔ یہ ملائکہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب ان کو بچے پتھر مار رہے تھے؟ وہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب نبی علیہ السلام سردار دو جہاں بھاگ رہے تھے بچوں سے؟ یہ ملائکہ ادھر آ کر کے کیوں ایک ایک بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر کے دور کیوں نہیں پھینکتے؟ جب پہاڑوں کو اٹھا کے طائف پر گراتے ہیں تو ان بچوں کو کیوں نہیں پکڑا کہ جاؤ یہ کیوں کر رہے ہو، یا ایسا ویسا؟ کچھ تو ان کا ساتھ دیتے۔ اور رب العالمین کی طرف سے بھی کچھ حکم نہیں تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام اکیلے طائف گئے، کوئی لشکر یا کوئی اصحاب کرام ساتھ میں نہیں لیا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ طائف میں وہ گئے، وہاں دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کیا کہ پہلے اپنے قوم کو راستے پر لاؤ پھر ہمارے پاس آؤ، ہم بتوں کی عبادت نہیں چھوڑتے، اور آپ مہربانی کر کے واپس چلے جائیے۔ تو بات اتنی تھی، اور پھر بچوں نے ان کو پتھر مارے، باغ میں اس نے پناہ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ان سارے واقعات میں ملائکہ نہیں آیا، حالانکہ رب العالمین کے علم میں تھا
یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ساختہ گئے ہوئے تھے بغیر رب العالمین کے حکم کے، اس لیے یہ واقعہ ہوا، اور اگر ایسا حکم بھی تھا تو پھر اکیلے جانے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ساتھ میں بندے ہوتے، اور یہ بھی نہیں ہوئے اکیلے جانے کا حکم تھا تو جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوگا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جس شب معراج میں تھا۔ ہم یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ طائف وہ گئے ہوئے تھے، اکیلے تھے، وہاں دعوت دی، انہوں نے نہیں مانی، پھر پتھر پڑے، باغ میں گئے، پناہ لی، کچھ کھایا پیا، خون شون وغیرہ جو ان کے پنڈلیوں پر بہہ رہا تھا ان کو صاف کیا، اپنے جو پیزار مبارکہ تھے ان کو صاف کیا، اس نصرانی نے اس کی مدد کی، اس کو کھانا پانی پلایا، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد جب بچے چلے گئے، اب یہاں ہو سکتا ہے کہ وہاں ایک رات ٹھہرا بھی ہو یا اسی دن نکلا ہو، پھر بعد میں جب وہ نکل گئے اور آگے پہاڑوں میں آ کر کے تو ملائکہ آتا ہے، یہ آپ کے سمجھ سوچو یہ بات ہے کہ ہم پہاڑ گراتے ہیں، اس وقت کیوں مدد نہیں کی؟ ایسا یہ سب خرافات ہے، ملائکہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، اگر وہ حکم کرے خالق و مالک تو وہ ان کو ڈال نہیں سکتے، وہ کرتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں۔ تو ایسے بہت کچھ کمزور حدیث بھی ہے، کچھ خرافات بھی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے جو میں نے بیان کیا کہ طائف گئے، اکیلے گئے، ان کو دعوت دی، ان کے قوم نے جواب دیا، طائف کے قبیلوں نے، تینوں قبیلوں نے، کہ اپنے قبیلے کو پہلے راستے پر لائیے پھر ہم آپ کی مانیں گے، یہاں سے جاؤ وغیرہ وغیرہ، کچھ سخت کلامی بھی ہوئی، وہاں سے بچے، ان کو پڑے پتھر مارنے کے لیے، یہ حقیقت ہے، باغ کا حقیقت ہے، اور وہاں پر کانا شانا یہ بھی حقیقت ہے۔ وہاں سے یہ جو خرافات وغیرہ ہے یہ بھی میں نے بیان کیے، شاید آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ نبی علیہ السلام واپس مکے میں آئے اور مکہ شریفہ میں قریش نے سوچنا شروع کیا کہ یہاں حج کے موقع آتے ہیں، یہ بندہ تو بہت لوگوں کو ورغلایا، انہوں نے ہم سے براہی اختیار کی، جیسے مدینہ والے اوس و خزرج وہاں مسلمان گئے، انہوں نے پناہ دی وغیرہ وغیرہ، اس کے ڈیفینس جو ہمارے خلاف روز بروز بڑھ رہا ہے، لہذا ہم کو ان کا کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے پھر ہاشمیہ کو چھوڑ کے، اہل ہاشم کو، قبیلہ ہاشم کو سب چھوڑ کے، بقایا جتنے بھی قریش کے قبیلوں کے بڑے ہوتے سردار تھے ان کو آپس میں خبر کی، ان کے ماتحت جو لوگ تھے ان کو بھی خبر کی، دارہ ندوہ میں جمع ہونے کے لیے اور ایک کچھ تجویز بنانے کے لیے، یہ سب انہوں نے خفیہ طور پر پیغامات پھیلائے اور نبی علیہ السلام کے خلاف
کچھ منصوبہ بنانے کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ کل کے ولاگ میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے، اور ہجرت کی بات آئے گی انشاءاللہ بیچ میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔